الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ونظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ونظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات گرامی، 2 ہفتوں کے وقفے کے بعد دوبارہ ہمیں تفسیر قرآن کی یہ بابرکت مجلس سجانے کا اللہ نے موقع عنایت کیا. رب کی مہربانی ہے، اس کا شکر ہے. جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 پر 9. 250 پر 9 اسے ہم کہتے ہیں 259، یعنی 60 میں ایک کم تو 259 نمبر کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتا ہے او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح جو ایک قریے پر سے بستی پر سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی ایسی اجڑی ہوئی تھی کہ اس بستی کے گھروں کے سارے چھت گر پڑے تھے. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس گزرنے والے شخص نے کہا کہ کیسے اللہ زندہ کرے گا اس بستی کو یا بستی والوں کو بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد. یعنی ایسی تباہی، ایسی بربادی ہو گئی، پھر کیسے دوبارہ اس میں آبادی آئے گی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس شخص کو موت دے دی. جس شخص نے کہا کہ اس بستی کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے اس شخص کو موت کا لقمہ بنا دیا. 100 عام، 100 برس، ثم بعث، 100 برس کے بعد پھر زندہ کر دیا. قال کم لبثت، اس شخص سے اللہ نے پوچھا کتنے دن تم اس طرح سوئے رہے. قال لبثت یوما، اس شخص نے کہا کہ ایک دن میں اسی طرح سویا رہا، او بعض یوم، یا ایک دن کا کچھ حصہ، آدھا دن سویا ہوں، پاؤ دن سویا ہوں. قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے کہا نہیں، دیکھو تم تو 100 برس اسی طرح سوئے رہے.
موت تم پہ طاری رہی، فانظر الی طعامک و شرابک، دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی چیز کی طرف کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی ہے، تازہ ہے، کھانا بھی تازہ ہے، پینے کی چیز بھی تازہ ہے۔ وانظر الی حمارک، دیکھو تمہارے گدھے کی طرف کہ اس کی حالت کیا ہو گئی، اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اے صاحب تم کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ وَنُظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، دیکھو ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کیسے ہم اسے دوبارہ اٹھاتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر اسے ہم گوشت پہنا دیتے ہیں۔ فلما تبین له، پس جب بات روشن ہو گئی ان پر، قال، انہوں نے کہا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس آیت کا لفظ بہ لفظ ترجمہ رہا، اس کی وضاحت پیش نہیں کی گئی۔ میں عرض کر دوں کہ یہ جو واقعہ ہے اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود نے بحث کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے ایسا سوال رکھا کہ اس کا ناطقہ بند ہو گیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو رب ہے، میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبو دیتا ہے، اگر تو رب ہے تو ایک دن سورج کو بجائے مشرق کے مغرب کی جانب سے نکال، یعنی ریگولر جو جگہ سورج کے نکلنے کی ہے وہاں سے نکالنے کے بجائے ایسی جگہ سے نکال جہاں سورج ڈوب جاتا ہے۔ تو اس سوال کو سن کر ظالم حیران و پریشان ہکا بکا ہو گیا۔ آخر ابراہیم علیہ السلام اپنے اس مناظرے میں، اپنی بحث میں جیت گئے۔ اب دوسرا واقعہ اللہ بتا رہا ہے، یا او کا معنی ہے یا، اور لفظ او اختیار کے لیے دیا جاتا ہے، یا تو اس واقعے سے عبرت حاصل کرو یا اس واقعے سے عبرت حاصل کرو، ہر واقعہ تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ کالذی مر علی قریہ، اس شخص کی طرح، وہ شخص کون ہے؟ وہ ہے اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام۔ عزیر علیہ السلام گھر سے نکلے، ارادہ تھا کہیں جانے کا، چلتے چلتے ایک بستی پر پہنچ گئے، ایک بستی پر ان کا گزر ہوا، بستی میں پہنچ گئے۔ بستی کی حالت دیکھی کہ ویران، ایسا ویران کہ سارے گھر ایسے ٹوٹ کر گرے ہیں کہ ہر گھر کی چھت نیچے آ گئی، ہر گھر کی چھت نیچے آ گئی۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، عروش عرش کی جمع ہے، اور عرش تخت کو بھی کہتے ہیں، گھر کی جو چھت ہے اسے بھی کہتے ہیں۔ تو چھتوں کے بل گھر گر پڑے تھے، کوئی وہاں پر زندہ نظر نہیں آ رہا تھا، سارے لوگ مر گئے، بوڑھے جوان بچے عورتیں، کوئی نہیں ہے، صرف بستیاں۔ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک زمانے میں یہاں پر لوگ تھے، اسی لیے تو گھر ہیں، مگر چھت گر کے لوگ دب دب کے مر گئے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ عجیب منظر دیکھا تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ قال، حضرت عزیر نے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ، اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ اظہار تعجب شک کی بنیاد پر نہیں ہے۔ خدا کا پیغمبر خدا کی قدرت میں کبھی شک نہیں کر سکتا۔ پیغمبر تو بڑی بات ہے، ایک معمولی مسلمان بھی شک نہیں کر سکتا، مگر گفتگو کے انداز میں
تعجب کا اظہار ہے، اور تعجب ہمیشہ شک کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ تعجب تعریف کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بہترین قرات پڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں کیا آواز ہے بھائی اس کی، تعجب ہوتا ہے، کتنا لمبا سانس لے رہا ہے، کیا میٹھی آواز ہے۔ یہ جو آپ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، قرات پڑھنے والے کی قرات میں آپ کو شک نہیں ہے، بلکہ اس کی تعریف کرتے ہوئے آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو خدا کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس بستی کو دوبارہ آباد کرنا چاہے گا تو کر کے رہے گا، مگر انہوں نے کہا کہ کیسے آباد کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ میرا پروردگار کیسی قدرت والا ہے، میرا رب جلیل کیسی قدرت والا ہے کہ اتنا مٹانے کے بعد دوبارہ آباد کرنا اس کے لیے چٹکی بجانے سے بھی آسان کام ہے۔ کیسے زندہ کرے گا اللہ بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، موت کے بعد۔ تو حقیقت میں حضرت عزیر علیہ السلام اپنے ایمان کی وجہ سے یوں کہہ رہے ہیں، مگر کوئی سننے والا وہم کر سکتا ہے، کسی کو وہم ہو جائے گا۔ تو پروردگار عالم نے چاہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو یقین ہے، جو ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے کہ میرا رب ضرور زندہ کرے گا، اس کو پروردگار عالم مشاہدے کی صورت میں دکھانا چاہتا ہے کہ اے عزیر، تم میری قدرت کو مانتے ہو، اب میری قدرت کو دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ تو پروردگار نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت کو طاری کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا دم نکل گیا، روح نکل گئی، بس ان کا جسم لیٹا رہا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، موت کو اللہ نے ان پہ طاری کر دیا۔ کتنے دن کے لیے؟ دن اور مہینوں کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک سال، یہ ایک سینچوری، یہ ایک صدی گزر گئی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، 100 برس اسی حالت میں پڑے رہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 2010 میں یہ حالت طاری ہوئی تو 2110 تک وہی حالت طاری رہی۔ تو اس وقت جو بھی تاریخ تھی ہوگی، ہمیں اس تاریخ کا کیا پتہ ہے۔ یہ ایک صدی گزر گئی، یہ ایک صدی کے اندر کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ دیکھیے یہی محلہ ہے، آج سے 20 سال پہلے جو اس محلے میں رہ کر نکل گئے، 20 سال کے بعد آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ وہی میر صاحب پیٹ وہی ایریا ہے کیا؟ کتنی نئی عمارتیں بن گئی ہیں، کتنے گھر ایسے ہو گئے کہ ان کی شکل کچھ تھی اب کچھ اور شکل ہو گئی ہے۔ تو 20 سال 30 سال میں اتنی تبدیلیاں، 100 سال گزر جائے تو حضرت عزیر پر 100 سال گزر گئے، ان کے بیٹے تو بیٹے بوڑھے، ان کے پوتے بھی جوان ہو گئے ہوں گے۔ اگر ان کے بیٹے کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی تو 100 سال کے بعد اگر وہ زندہ ہے تو 110 سال ان کی عمر ہو جائے گی۔ تو 100 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا، ادھر ہی حضرت عزیر علیہ السلام پڑے ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے ساتھ ایک سواری لے جاتے، وہ سواری کیا تھی؟ گدھا، گدھے پہ بیٹھ کر جاتے، گدھے ہی پر انہوں نے اپنا پورا سفر طے کیا۔ راستے میں گدھے کو روکا، بستی کی حالت دیکھی، ان کے منہ سے نکلا کہ دوبارہ یہ بستی کیسے آباد ہوگی، اللہ کیسے دوبارہ ان لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اور ساتھ توشہ بھی تھا۔ کیا توشہ تھا؟ ایک شربت بھی تھا اور
پکی ہوئی کھچڑی تھی، ایک روایت میں ہے کہ روٹیاں تھیں، جو بھی تھا اپنا توشہ رکھ دیا کہ کچھ دیر آرام کر لیں گے، پھر اٹھیں گے، وہ روٹیاں کھا لیں گے، یا جو کھچڑی تھی وہ کھا لیں گے، جو شربت ہے اسے پی لیں گے، یہ سوچ کر لیٹ گئے۔ نیند کیا طاری ہوئی، موت ہی طاری ہو گئی۔ 100 سال کے لمبے عرصے میں اس کھچڑی کی حالت کیا ہوئی ہوگی، بونج آ کر ختم ہی ہو جائے۔ روٹیاں بھی تھیں تو روٹیاں بھی 4-5 دن کے بعد شکل ہی بدل جائے گی، بدبو آ جائے گی۔ اور گدھا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ تو 100 سال گزر گئے، ثم بعثہ، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم میں روح آ گئی، زندہ ہو گئے، آنکھ کھول کر دیکھا کہ میں یہیں پر ہوں جہاں میں آیا، گدھا کہاں ہے پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، قال، اللہ نے کہا، کم لبثت، اے عزیر کتنے دن تو یہاں رہا، یعنی اس میدان میں، اس ایسی بستی میں جہاں سارے گھر ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑے ہیں، جہاں کوئی آدمی نظر نہیں آتا، کتنے دن تم یہاں پہ ٹھہرے رہے؟ حضرت عزیر جواب دیتے ہیں، قال لبثت یوما، میں 1 دن رہا ہوں، یعنی بہت دیر سو گیا ایسا معلوم ہو رہا ہے، 1 دن میں گزار دیا ہوں، کل دوپہر کو سویا تھا، آج دوپہر کو جاگ گیا ہوں۔ او بعض یوم، یا دن کا ایک حصہ، مطلب یہ ہے کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے سویا ہوں۔ قال، اللہ نے کہا، بل لبثت 100 عام، اے عزیر تم تو 100 برس ایسے رہے ہو، تم پر جو موت طاری ہوئی 1 دن کی، آدھے دن کی نہیں، بلکہ 100 برس، 100 مہینے نہیں، 100 برس، 100 عام، عام عربی زبان میں سال کو کہتے ہیں، 100 عام، 100 سال تم اسی حالت میں رہے۔ فانظر الی طعامک، ذرا دیکھو تمہارے کھانے کی طرف، دیکھا روٹیاں ہیں، کھچڑی ہے، وشرابک، اور تمہارا جو پینے کا سامان ہے، یہ جو دودھ یا شربت جو بھی، اسے دیکھو۔ عربی زبان میں شراب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے ہم پیتے ہیں، دودھ بھی ایک شراب ہے، چائے بھی ایک شراب ہے، انار کا رس بھی شراب ہے، مگر اردو زبان میں اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اردو میں شراب کا مطلب وہ ناپاک اور حرام چیز جس کے پینے سے اللہ نے منع کر دیا، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برائیوں کی جڑ بتایا ہے، ام الخبائث۔ تو اردو میں لفظ شراب بولیں گے تو مطلب الگ، عربی میں لفظ شراب بولیں گے تو مطلب الگ۔ تو تمہارے شراب کی طرف دیکھو کا وہ مطلب نہیں جو ہمارے دماغ میں ہے، یہاں شراب سے مراد تم پینے کے لیے جو چیز لائے تھے، بھلے بوٹل کے اندر پانی تھا تو وہ بھی پینے کی چیز ہے، اسے بھی عربی میں شراب کہیں گے۔ تو کھانے کی چیز، پینے کی چیز، دونوں کو دیکھو۔ لم یتسنہ، یہ ایک چیز بھی سڑی نہیں ہے، روٹیاں بھی تازہ، کھچڑی بھی تازہ، اور پینے کے لیے دودھ لائے، دودھ بھی تازہ۔ دودھ پر 1 دن 2 دن گزر جائے تو حالت کیا ہوگی؟ دودھ کی حالت کہیں گے پھٹے گا، پھٹنے کے بعد سڑے گا، بدبو آئے گی، کیڑے آ جائیں گے، روٹیوں کو بونج لگ جائے گی۔ تو اس زمانے میں کہتے تھے کہ روٹی کو بونج لگ گئی، بونج لگ گئی، اب بچے وہ نہیں بولتے، روٹی میں فنگس ہے، فنگس ہے بولتے۔ یہ کیا بھائی فنگس فنگس بولے؟ تو روٹی کو بونج لگ گئی، اس کے لیے ان کے پاس ایک نیا لفظ آ گیا، خالی فنگس ہے روٹی میں بولے۔ تو بہرحال زمانہ گزرتا جاتا ہے،
تو تبدیلیاں آتی ہیں، زبان میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال ایسا ہونا ہے، مگر دیکھ اے میرے عزیر، اللہ تعالیٰ حضرت عزیر سے کہتا ہے کہ اے میرے پیغمبر عزیر، دیکھو وہ روٹی جو 100 سال پہلے پکائی گئی آج بھی بالکل تازہ ہے، گویا کہ ابھی ابھی توے سے اتار کر رکھی گئی۔ دیکھو کھچڑی کو کتنی تازہ ہے، ابھی ابھی چولہے سے اتاری گئی۔ دودھ کتنا تازہ ہے، ابھی ابھی تھن سے نتھارا گیا ہے۔ ذرا دیکھو، مگر مدت کتنی گزری؟ 100 سال کی مدت گزر گئی۔ دیکھو میری قدرت کا تماشا، جو چیز سڑ جاتی ہے اسے ہم بچانا چاہیں تو 100 سال بھی گزر جائیں وہ چیز جوں کی توں رہے گی۔ یہ ہے ہماری قدرت۔ وَنُظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، تمہارے گدھے کی طرف دیکھو، جو گدھا تم ساتھ لائے تھے کہاں ہے؟ گدھا نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کہاں غائب ہو گیا؟ اس پر موت طاری ہو گئی، پھر اس کا جسم گل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، اب اس کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ ہم اس گدھے کو کس طرح زندہ کرتے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اے عزیر ہم تم کو تمام لوگوں کے لیے عبرت بنانا چاہتے۔ اب تم اس بستی سے نکل کر اپنی بستی کو جاؤ گے، اپنے گھر کو جاؤ گے۔ گئے حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عزیر کی عمر 40 سال کی۔ جب اس بستی میں گئے جو برباد ہو چکی تھی، پورے طور سے اس بستی کا ڈیزاسٹر ہو چکا تھا، وہاں پر جو کہا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا ان لوگوں کو، اللہ نے جب ان پہ موت طاری کی تو اس وقت ان کی عمر تھی 40۔ 100 سال کے بعد جب اٹھے تو اسی طرح 40 سالہ نوجوان، بال کالے، جسم کے اندر توانائی۔ 40 سال کا جو جوان ہوتا ہے، طاقتور آدمی، صحت مند آدمی، کیسے رہے گا، کیسے چلے گا؟ اسی طرح چل کر اپنے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کے بیٹے، اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی، جب عزیر علیہ السلام پر موت طاری ہوئی تو 20 سال کی، اب ان کی عمر 120 سال کی ہو گئی۔ جھک گئے ہیں، سر کے بال بھی سفید، داڑھی بھی سفید، بھوؤں میں بھی سفیدی آ گئی، لڑکھڑا رہے ہیں، جھک گئے ہیں، ہاتھوں میں کمزوری، لکڑی ٹیک کر بوڑھے میاں آ رہے ہیں۔ یہ بوڑھے میاں بیٹا اور یہ 40 سال کے یہ باپ۔ آ کے کہا اے نوجوان تمیز ہے تجھے؟ آ کے کھڑا ہو گئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے چاہا کہ اندر جاؤں، کہا رکو، کچھ تمیز نہیں ہے؟ کہا ہے میرا گھر ہے۔ ارے اجنبی انسان اچانک آ کے کہتا ہے میرا گھر؟ کہا میں عزیر ہوں۔ عزیر تو میرے ابا جان تھے، خدا کے پیغمبر، پتہ نہیں رب نے ان کو کہاں پہنچا دیا۔ 100 سال سے ان کی کوئی خبر نہیں، تو اب اچانک 40 سال کا، ہاں میرے سے بھی 100 کتنا چھوٹا ہے تو؟ 120 سال میری عمر، 80 سال چھوٹا میرے سے، مجھے بول رہا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں۔ تو بہت دیر تک بحث ہو رہی تھی۔ بہت دیر کی بحث کے بعد وہاں ایک بوڑھی تھی، ایک بہت بوڑھی عورت، اس نے کہا عزیر علیہ السلام کے بیٹے سے، اے ابن عزیر، کیا بات ہے؟ عزیر کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، عزیر کی آواز اب تک میرے ذہن میں ہے، کئی سالوں کے بعد میں عزیر کی وہ میٹھی میٹھی پیاری پیاری جاذبیت والی آواز سن رہی ہوں۔ تو بیٹے نے آگے بڑھ کر کہا کہ کیا اماں جان آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ 100 سال پہلے میرے والد کہیں غائب ہو گئے، شاید ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا نہیں، اس کو اگر چیک کرنا ہے تو ایک راستہ ہے کہ اوریجنل عزیر ہیں یا ڈپلیکیٹ عزیر ہیں، یہ اگر جاننا ہے تو ایک ٹیسٹنگ ہے، ایک امتحان ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا عزیر علیہ السلام کو
توریت پوری یاد تھی. اب کسی کو توریت یاد نہیں. ان کے زمانے میں ان کے سوا کسی کو یاد نہیں تھی. اب تم توریت لاؤ اور کہو اس شخص کو کہ دیکھے بغیر توریت پڑھے تو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی عزیر ہے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. توریت ہر ایک یاد نہیں کر سکتا تھا. قرآن کو اللہ نے سب کے لیے آسان بنا دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا یاد کرنے کے لیے. ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ یاد رہتا ہی ہے. جسے پورا قرآن یاد ہو جائے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. اور حافظ قرآن کی بھی تعداد کتنی ہے؟ اتنی زیادہ تعداد ہے کہ بہت سے حافظ تراویح کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہیں, جگہ نہیں ملتی, گھروں میں تراویح پڑھا لیتے. کیوں؟ یہ ان کا ذوق ہے کہ تراویح میں قرآن سنانا. اپنا ذوق پورا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ تو کثرت کے ساتھ حفاظ قرآن موجود ہیں, مگر توریت کو عام آدمی یاد نہیں کر سکتا تھا. خدا کا پیغمبر ہی یاد کر سکتا تھا, دوسرے کو یاد نہیں ہوتا تھا. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت کو پڑھنا شروع کیا, شروع سے آخر تک. اب یقین ہو گیا. پھر حضرت عزیر نے پورا واقعہ بتایا کہ میں میرے رب کی قدرت کا ایک نمونہ بن کر آیا ہوں تمہارے پاس. تو عجیب ہے, ایک معمہ ہے. وہ کون سا باپ ہے جس کی عمر 40 اور اس کا سگا بیٹا اس کی عمر 120. وہ کون باپ ہے, وہ کون بیٹا ہے؟ تو فوراً جواب دیجئے, وہ باپ ہے عزیر علیہ السلام اور بیٹے ان کے بیٹے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. اے عزیر, ہم تم کو تمام لوگوں کے لیے قدرت کی ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں. تم جائیں گے, بستی میں سنائیں گے. شروع میں تو آرگومنٹ ہوگا, بحث و مباحثہ ہوگا, آخر لوگوں کو تمہاری بات تسلیم کرنا ہی پڑے گا. وَنُظُرْ إِلَى الْعِظَامِ. دیکھیے ہڈیوں کی طرف. یہ ہڈیاں ہیں گدھے کی. جو گدھا تم ساتھ لائے تھے عزیر, اس کی ہڈیاں ہیں. دیکھو کیف ننشزھا, کیسے ہم ان ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں. تو پوری ہڈیاں آئیں, پیر کی ہڈیاں, پھر سر کی ہڈیاں, پیٹھ کی ہڈیاں آتی گئیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ثم نکسوھا لحما. پھر ہم ان ہڈیوں پر گوشت کا لباس چڑھاتے ہیں. گوشت چڑھ گیا, ہڈیاں اندر گھس گئیں, پھر روپ بن گیا, گدھا زندہ ہو گیا. ہو کر گدھے نے عزیر کو دیکھا علیہ السلام کو, جیسا پہلے گدھا چلتا تھا اسی طرح چلنے لگا. حضرت عزیر نے کہا کہ واقعی یہ میرا ہی گدھا ہے, کیونکہ ان کا گدھا تھا وہ مانوس تھے. تو وہ گدھا جو غائب ہو گیا, بس اس کی ہڈیاں ادھر ادھر پڑی تھیں. تو جو ہڈیاں پڑی تھیں وہ تو تھیں, اور چند ہڈیاں اچانک نمودار ہو گئیں. پھر ہڈیاں جڑ گئیں, ان پر گوشت چڑھ گیا, پھر صورت بن گئی, چہرہ بھی آ گیا, 4 پاؤں بھی آ گئے, پورا روپ آ گیا, آنکھیں, کان, منہ سب. پھر زندگی بھی آ گئی. تو دیکھو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. اب تو ہماری قدرت کو تم نے سمجھ لیا. پہلے ہی سے عزیر علیہ السلام خدا کی قدرت پر یقین کامل رکھتے تھے. اب وہ یقین کامل کا انہوں نے مشاہدہ کر لیا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. دیکھیے ہم کعبے کو مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, مگر جو کعبے کے پاس جاتے ہیں وہ مانتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. اگر کوئی کعبے کو نہ دیکھا تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ کعبے کا انکار کر رہا ہے. کہتا ہے کعبہ دیکھنے کی خواہش ہے. جب کعبہ دیکھ لیا تو اب کیا حاصل ہوا اسے؟ مشاہدہ حاصل ہو گیا. مشاہدے کے پہلے کعبہ اس کے تصور میں تھا, نگاہوں کے سامنے نہیں آیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت
کہ کس طرح مرے ہوئے جانور کو رب زندہ کرتا ہے اور کس طرح پروردگار اس غذا کو جو سڑ جانے والی خراب ہو جانے والی ہے 100 سال تک تازہ رکھتا ہے، یہ مشاہدہ حاصل ہو گیا حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ تب عزیر علیہ السلام نے کہا قال اعلم، میں جانتا ہوں، اب میرا علم مشاہدے والا علم ہو گیا۔ میرا علم ایسا علم نہیں کہ میں نے مان لیا، بلکہ میں نے مان لیا بھی ہے، جان لیا بھی ہے، دیکھ لیا بھی ہے۔ علم الیقین بھی ہو گیا، حق الیقین بھی ہو گیا، آنکھ سے دیکھ لیا تو عین الیقین بھی ہو گیا۔ علم الیقین، حق الیقین، پھر اس کے بعد آنکھ سے دیکھ لیا تو عین الیقین، اور جسے یقین ہی نہ ہو، کبھی مانتا کبھی شک کرتا، کبھی مانتا کبھی شک کرتا، اسے کیا بولتے ہم؟ ڈلم الیقین۔ تو ڈلم الیقین کسی مومن کے پاس نہیں ہوتا، تو عین الیقین حاصل ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو انہوں نے کہا ان اللہ، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں اپنی نگاہوں سے دیکھ چکا ہوں کہ یقیناً اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ کون سا کام ہے جو خدا نہیں کر سکتا؟ اگر خدا نہیں کر سکتا تو پھر اس کام سے خدا کو عاجز و مجبور ماننا پڑے گا۔ جو عاجز و مجبور ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو المائٹی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، یہ خدا کی شان ہے۔ تو اسی پر آج اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کیجئے کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین عطا فرما۔ اے رب کائنات، ہر قسم کے شک اور شبے کو ہمارے دلوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ اے رب کریم، ہمارے لیے آسانیاں مہیا فرما، ہمیں تیری عبادت کا ذوق نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔